ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ کشتی میں کسی سفر پہ جا رہا تھا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا تو کشتی دریا کے کنارے لگا کر وضو کرنے لگا۔ وضو کرتے ہوئے اچانک اس کا وضو والا برتن پانی میں گر گیا۔ بادشاہ نے وزیروں کو آواز دی اور کہا کہ اس کا وضو والا برتن پانی میں گر گیا ہے۔ ایک وزیر نے پوچھا، بادشاہ سلامت، برتن کس جگہ پہ گرا ہے؟ بادشاہ نے اپنی ہیرے کی قیمتی انگوٹھی اتاری اور پانی میں پھینک کر کہا کہ اس جگہ پہ گرا ہے۔ وزیر نے اسی جگہ دریا میں چھلانگ لگا دی اور برتن لے کر باہر آ گیا۔ وزیر جب برتن باہر لے آیا تو برتن میں جھانک کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کی انگوٹھی اسی برتن میں پڑی ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے اس غلام نے کئی سالوں تک آپ کی خدمت کی ہے۔ اب میں بڑھاپے کے قریب ہوں اور مزید آپ کی خدمت کرنے سے قاصر ہوں، چنانچہ اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر کو بہت روکا، لیکن وزیر کے بے حد اصرار پر بالآخر بادشاہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ وزیر اسی وقت بادشاہ کو خیر باد کہہ کر کشتی سے اترا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ بھی اپنی کشتی پہ سوار ہو کر آگے کی طرف چل دیا۔ کافی دور جانے کے بعد یکا یک دریا میں سیلاب اٹھا اور کشتی غوطہ کھا کر الٹ گئی۔ بادشاہ دریا میں ڈوبنے ہی والا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا تیرتا ہوا صندوق آ گیا۔ بادشاہ اسی صندوق پر بیٹھ گیا۔ صندوق بادشاہ کو لے کر تیرتا ہوا کئی میل دور ایک انجان بستی کے ساحل پہ جا لگا۔ بادشاہ نیچے اترا اور اس بستی میں چلا گیا۔ بھوک اور پیاس سے بادشاہ کا حال برا تھا۔ چلتے چلتے اچانک بادشاہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو اپنی ریڑھی پر بھنے ہوئے چنے بیچ رہا تھا۔ بادشاہ اس شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں یہاں مسافر ہوں، میں کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ یکا یک سیلاب آیا اور میرا تمام ساز و سامان اور اشرفیاں دریا میں بہہ گئیں۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر ادھر پہنچا ہوں۔ اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تمہارا احسان ہوگا کہ کچھ چنے کھانے کو دے دو۔ بادشاہ کی حالت دیکھ کر اس شخص نے کچھ چنے بادشاہ کو دے دیے اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تم روزانہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر مجھے لا دو تو میں اس کے بدلے تمہیں بنے ہوئے چنے دے دیا کروں گا۔ بادشاہ کو اس انجان بستی میں اپنا پیٹ پالنے کا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ اس نے یہی کام شروع کر دیا۔ وہ رات اسی چنے والے کی کٹیا میں سوتا اور صبح اٹھ کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور دن بھر کی مشقت کے بعد لکڑیاں کاٹ کر اس چنے والے کو دے دیتا۔ اسی حالت میں کئی سال گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ حسب معمول جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بھنگی اپنا غلاظت سے بھرا ڈبہ اٹھائے جا رہا تھا۔ جیسے ہی بھنگی پاس سے گزرا تو بادشاہ کی لکڑیاں بھنگی کے ڈبے کو لگیں اور وہ ڈبہ بادشاہ کے اوپر گر گیا۔ ڈبہ گرنے کی وجہ سے بھنگی نے اور پاس سے گزرنے والے لوگوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور اس کی خوب درگت بنائی اور ڈبے میں بچی ہوئی غلاظت بھی اس کے اوپر انڈیل دی۔ بادشاہ مار کھا کر دوبارہ اپنی لکڑیاں اٹھا کے منزل کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے اچانک اسے شاہی لباس میں ملبوس کچھ آدمی اور گھوڑے نظر آئے۔ بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ اس کی سلطنت کا بادشاہ گزر رہا ہوگا۔ جب وہ شاہی گھوڑے قریب سے گزرے تو مفلوق الحال بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ وزیر جو اسے راستے میں چھوڑ گیا تھا وہی بادشاہ بنا شاہی سواری پر جا رہا ہے۔ وزیر نے ایک نظر اس مفلوق الحال بادشاہ کو دیکھا اور بنا رکے اپنے محل کی طرف چل دیا۔ محل میں پہنچ کر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور اس بادشاہ کو پکڑ کر دربار میں پیش کر دیا۔ وزیر جو اب بادشاہ بنا کھڑا تھا
سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے نہلا کر عمدہ لباس پہنایا جائے۔ جب اسے نہلا کر اور عمدہ لباس پہنا کر سپاہیوں نے دربار میں پیش کیا تو وزیر نے بادشاہ کو دیکھ کر کہا کہ بس ثابت ہوا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ بادشاہ سلامت، جس دن آپ نے اپنی قیمتی انگوٹھی پانی میں پھینکی تھی اس دن میں بہت حیران ہوا، اور اس سے زیادہ حیران اور پریشان میں اس بات پر ہوا کہ وہ انگوٹھی اسی برتن میں جا گری۔ اس دن میں سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ اپنے عروج کی انتہا پر ہے، اور مجھے یقین تھا کہ اس قدر عروج کو اب زوال ان قریب ہے، چنانچہ اسی لیے میں آپ کو ادھر ہی چھوڑ آیا، اور آج آپ زوال کی انتہا پر کھڑے ہیں، اس لیے عروج اب آپ کا منتظر ہے۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کو گھوڑے اور تحائف دے کر اپنی سلطنت کی طرف روانہ کر دیا۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں وہ اس شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور با اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ بے شک جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی رشتے سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ جتنا چاہو کسی کے لیے کرو، پر یہ بات مت سوچو کہ وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی کرے گا یا پھر ویسا محسوس کرے گا جیسا آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب امید ٹوٹتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے اور آپ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے کہ کتنا درد ہوا ہے۔ محبت کرنا ایک ایسا اتفاق ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو زندگی سرد مہری کا شکار ہو جائے گی، اور اگر یہ ہو جائے تو ہر چیز کو آگ لگا کر رکھ دیتی ہے۔ محبت کرنے کی کوئی درمیانی حد نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت نہ ہو تو آپ خوش و خرم نہیں رہ سکتے، اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ غمگین بھی رہنے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں تو اس وقت آپ اعتدال تک پہنچ جائیں گے۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں: ہرس، حسد اور غم۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض اور فرض۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں بڑھائیں: عقل، ہمت اور محبت۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ کچھ دوست دوست نہیں بلکہ دل کا سکون ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ۔